صرف یہ نہیں ہے اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، اسلام میں فارگیونیس ہے۔ اسلام بولتا ہے کہ سب کی عید کرو، سارے بچے عید کریں، سارے غریب عید کریں، ان کو بھی پتا چلے، ان غریب بچوں کو پتا چلے، ان کے گھروں میں بھی مٹھائی بھیج دو۔ سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا، آپ لوگ پیسے بھیجو، فون کرو، فون کر کے بولو کہ کل غریب یتیم مسکینوں میں بڑھو، کل کسی کو کھانا کھلانے کا بے انتہا ثواب، بے انتہا ثواب ہے یتیموں کو کھانا کھلانے کا، بیواؤں کو کھانا، لباس کا بنانا۔ تو بہرحال میں پوری ڈیٹیل اسی میں چلے گی، وقت کم ہے۔ مسلح پہ جانے سے پہلے صدقہ ضرور نکالو، جتنا چاہے نکال سکتے آپ، 1 پاؤنڈ نکالو، 10 پاؤنڈ نکالو، 50 پاؤنڈ نکالو، 100 پاؤنڈ نکالو، جو چاہے۔ اس کے بعد پہلی جو اعمال کرنا، دیکھیں جو اعمال کتابوں میں وہ میں نہیں بتا رہا، اعمال شروع کرنے سے پہلے پہلی جو نماز پڑھیں گے آپ، وہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھیں گے، جسٹ ٹو سے تھینک یو ٹو یور اللہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نیم شعبان یہ شب برات کو ہم کو صحت کے ساتھ دے دی۔ پہلا شکر اللہ کا ادا کرو کہ پروردگار تھینک یو ویری مچ کہ تو نے مجھے صحت دی، کہ صحت کے ساتھ یہ پورا سال گزرا، اور آج مجھے اس قابل کیا، توفیق دی تو نے مجھے کہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ صبح جو ہوتے ہوتے تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ یہ ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے، یہ بیٹھ کے سونے کی رات نہیں، ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے۔ تو 2 رکعت شکر ادا کر کے اس کا شکر ادا کرو، 2 رکعت شکر کی نماز۔ اس کے بعد 2 رکعت سلامتی امام زمانہ، ہمیشہ میں بولتا ہوں یہ نماز کے لیے، یہ نماز کو عادت بنا لو، روزانہ پڑھو تو تم صحت کے ساتھ رہو گے، ہیلتھی رہو گے۔ 2 رکعت سلامتی امام زمانہ، اس لیے کہ تم امام کی سلامتی کے لیے دعا کرو گے تو امام تمہاری سلامتی کے لیے دعا کرے گا، اور اگر امام تمہاری سلامتی کے لیے دعا کرے تو تمہاری سوائے صحت کے اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد آج مرحومین کی مغفرت کی رات ہے، مردوں کی عید ہے، تو مردوں کی عید کیسے کریں گے آپ؟ تو مردوں کی عید آپ اللہ کے تھرو کرنا پڑے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھو، نماز مغفرت والدین، میں نے اس سے پہلے بتائی تھی، آج صرف ریمائنڈ کر رہا۔ پہلی رکعت میں الحم اور سورہ قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ دوسری رکعت میں الحم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر، ویری سمپل، فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو، بی بی کی تسبیح پڑھ کے بولو آج اتنی بڑی رات ہے اللہ، آج سارے مرحومین کی تو مغفرت کر دے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، جس کی نیت بھی مغفرت والدین ہی ہوگی، اور نیت یہ ہو کہ پروردگار یہ سرکار کے زمانے سے لے کے آج تک 14 معصومین کے ماننے والے جتنے گزر گئے، ان سب کے لیے یہ نماز پڑھو۔ یہ 3 سورہ والی نماز ہے۔ پہلی رکعت میں الحم، سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ قل هو اللہ احد۔ دوسری رکعت بھی بالکل ایسی، ایک الحم، ایک مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون، اور ایک مرتبہ سورہ توحید قل هو اللہ احد۔ فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو، بی بی کی تسبیح پڑھ کے دعا کر کے بولو سارے مرحومین کو آج کی رات تو بخش دے۔ آپ عید کریں گے، مرحومین کے لیے یہ عید ہوگی۔ تیسری نماز کی نیت بتاتا، 2 رکعت نماز ہدیہ میت، گفٹ کر رہے، ہدیہ کر رہے آپ مرحومین کو۔ نیت بار بار یہ کرنا کہ میں نیم شعبان میں پڑھ، بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا کہ آج نیم شعبان ہے تو میں یہ ہدیہ میت کی نماز پڑھوں، 2 رکعت کی نماز پڑھو۔ نماز پڑھو، اس کا طریقہ پہلی رکعت میں ایک الحم، ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا، یہ بڑا مشہور سورہ ہے سورہ انا انزلنا، یہ مظلوم شہزادی سے منسوب، پلس یہ سورہ زمانے کے امام کے وجود کی دلیل ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا سک رہا، میری مجبوری۔ پہلی رکعت میں الحم اور سورہ انا انزلنا، اور دوسری رکعت میں الحم اور سورہ انا اعطیناک الکوثر۔ بالکل یہ نماز پڑھو۔ یہ نماز کے بارے میں حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھتے کہ یہ نماز وہ نماز ہے کہ تم پڑھو گے تو اس کے بعد 70,000 رحمت کے اینجلز تمہارے باپ، ماں، بھائی، بہن کی لاٹ پہ جائیں گے۔ یہ اتنا ثواب ہے اس نماز۔ یہ 3 نمازیں پڑھو، اس کے بعد پہلی 2 رکعت شکر کی، 2 رکعت سلامتی امام زمانہ۔ یہ نماز آج کے اعمال کی یہ بہت امپورٹنٹ نمازیں بتایا کہ جو مرحومین کو مردوں کی عید، تو صحیح معنی میں عید ایسے ہوگی، صدقے کے ساتھ اور یہ نمازوں کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ ہو جائے تو پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھیے مغفرت کی، یعنی سوری کی نماز۔ بہترین نمازیں اپنے گناہوں کی آج کی رات کو معافی کہ پہلی رکعت میں الحم اور 7 ٹائمز سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قل هو اللہ احد۔ پہلی رکعت میں الحم اور 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں بھی ایک الحم اور 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد۔ یہ پڑھنے کے بعد بالکل فجر کی طرح نماز پڑھو، نماز کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھ کے بولو آج کی رات تیری رحمتوں کی رات ہے،
آج کی رات تیری نعمتوں کی رات ہے، جو عظیم ترین تیری رحمت ہے، جو اصل تیری رحمت ہے، وہ اس کی ولادت کی رات ہے، اس کی برڈے۔ اس امام کا واسطہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ روایتوں میں کہ 7,000 گناہ، اب امیجن کریں 7,000 اگر میرے گناہ معاف ہو جائے، کتاب میں 7,000 ہے، ہو سکتا 70,000 گناہ معاف کر دے اللہ، میرے سارے گناہ معاف کر۔ اور جب گناہ معاف ہوں گے تو رحمت خدا آپ کے پاس ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ 4 نمازیں، یہ 5 نمازیں آج کی رات ضرور پڑھو۔ 2 رکعت نماز ہے، بٹ دس آل نماز آپ کی لائف کو، آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ اس کے بعد آج کی رات کی امپورٹنٹ دوسری چیز یہ کہ اللہ کے رسول کہتے، اللہ کے رسول نہیں، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا، چاہنے والے سب بیٹھے ہوئے، چاہنے والوں کو کہا کہ کیا تم لوگ نبی آدم سے لے کے خاتم انہیں ہمارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 نبیوں سے مسافہ کرو گے، شیک ہینڈ کرو گے؟ چاہنے والوں نے کہا مولا یہ کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے؟ سب تو شہید ختم ہو گئے، ہزاروں برس پہلے ختم ہوئے، نبی آدم ہزاروں برس پہلے، چاروں اولی العزم پیغمبر، ہم سرکار کو بھی انتقال ہو گئے 100-150 سال، ہم کیسے ملاقات کریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ تم سب کو موقع ہے، اگر تم چاہو، if you really want، میں سب کو بول رہا ہوں جو بھی مجھے سن رہا، if you really want to shake hand with all these نبیز، 1,24,000، 1,24,000، تو امام نے کہا، امام سے پوچھا کیسے؟ تو کہا آج کی رات میرے جد میرے مولا حسین کی زیارت کو جاؤ۔ اتنی امپورٹنس ہے آج کی زیارت۔ 1,24,000 نبی آج کی رات اللہ سے اذن لے کے نیچے آتے مولا حسین کی زیارت کے لیے۔ اب اندازہ لگا لو، کہ مولا حسین کی زیارت 14 شعبان کی رات کو سارے نبی، سارے رسول، 1,24,000 نبیوں کی روح زمین پہ مولا حسین کی زیارت کو آتی۔ تو کہا جب زیارت کو آتے تو جتنے زائرین نیچے رہتے ہیں مولا حسین کے، تو کہا کہ جب آ کے وہ لوگ زیارت کریں گے، جب آ کے وہ زائرین جو آتے ہیں ان سے وہ مسافہ کرتے ہیں، کہ اگر میں بولتا کہ اللہ کے رسول سردار انبیاء سے میں ہاتھ ملا لوں تو یہ ہاتھ کبھی جہنم میں نہیں جلے گا۔ رحمت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہماری وہ قسمت کہ ہم سرکار سے اپنے ہاتھ ملائیں، مسافہ کریں، یہ ثواب آج کی رات زیارت ہے۔ تو راوی نے کہا کہ مولا ہر آدمی تو جا نہیں سکتا، اگر جا نہیں سکتا یہ کرم پروردگار ہے، یہ کرم پروردگار، کرم معصومین ہے۔ تو کہا کوئی بات نہیں، اگر تم نہیں جا سکتے زیارت کو تو تم اپنے گھر سے زیارت امام حسین پڑھو، یہ نیت کر کے پڑھو کہ نیم شعبان کی زیارت ہے، تو اللہ تم کو وہ اجر دے گا کہ کل کی رات سب کو، ہم سب کو موقع ہے۔ تو میری خواہش، میری یوتھ جو مجھے سن رہا، لڑکے لڑکیاں، تمہاری زندگی کے ایشوز دور ہوں گے، کسی ہسبینڈ اینڈ وائف کا پرابلم ہے، اولاد کا پرابلم ہے، بچوں کا پرابلم ہے، صحت کا، اللہ معاف کرے سب کو صحت کے ساتھ، کوئی رسک کا پرابلم ہے، بزنس کا پرابلم ہے۔ آج کی رات جب میں UK والوں کو بول رہا کہ تم اب نیت سن لو، پلیز نیت سن لو غور سے، کہ میں نیت یہ کرنا کہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، شب نیم شعبان کی رات کو، شب 15 شعبان کو، اپنی طرف سے، ماں باپ زندہ ہے تو بول سکتے، ماں باپ مر گئے تو ان کی طرف سے، میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میری بہن، سارے مرحومین کی بیہاف میں آج کی رات میں مولا حسین کی زیارت پڑھتا، شب نیم شعبان ضرور بولنا، شب ولادت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ضرور بولنا، یہ کر کے بولو کہ میں سارے مرحومین کی نیابت میں، جس کی پہلی رات ہے اس کی نیابت میں، سارے بیمار جو نہیں پڑھ سک رہے اس وقت، جو بیمار ہیں، آپ سوچو ان سارے بیماروں کو شفا ہوگی اور تم 1 سال تک بیماریوں سے بچو گے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے، تم دوسرے بیماروں کے لیے دعا کر رہے، اتنی عظیم رات میں اللہ تم کو شفا نہیں دے گا، تم کو بیماریوں سے نہیں بچائے گا؟ یہ نیت کرو کہ میں سارے بیماروں کی نیابت میں یہ زیارت امام حسین نیم شعبان پڑھ رہی ہوں یا پڑھتا ہوں، اور سارے بیماروں کی طرف سے، سارے مرحومین کی طرف سے، سارے پریشان حال کی طرف سے، سارے حاجت مند کی طرف سے قربت، اور زیارت کو میں گفٹ کر رہا، میری
مظلوم شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، 14 معصومین، اور آج کی رات اس امام کی ماں کا نام ضرور لینا کہ کل کی صبح جس کی ولادت ہے آپ بولو کہ ان کی نیاب میں بی بی نرجس خاتون کو بھی ہدیہ کر رہا قربت اللہ۔ آپ صرف شروع کرو، 5 منٹ کی زیارت ہے، زیارت وارثہ پڑھ لو، کوئی مشکل نہیں۔ سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، آپ کو اندازہ نہیں، ایک سلام سارے مرحومین کی لحد میں، گریوز میں، جن مرحومین کی آج مردوں کی عید ہے نا، عید ایسے کرو، سارے مرحومین کی لحد میں رحمت کی بارش ہوگی۔ تمہاری ماں، تمہارا باپ پوچھے گا جب رحمت آئے گی کہ یہ رحمت آ رہی کہاں سے، تو اس کو بتایا جائے گا کہ آج شب نیمہ شعبان ہے، آج امام کی ولادت کی رات ہے، اور تیرے بیٹے نے حسین ابن علی کی زیارت پڑھی، اس زیارت کی برکت سے اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو۔ اس طرح مردوں کی عید کرو کہ تمہارے مردوں کی آج عید ہو جائے۔ زیارت امام حسین، اگر آپ زیر سما پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھے، آسمان کے نیچے نہیں پڑھ سکتے، لندن میں سردی بہت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، گھر کے اندر پڑھو، لیکن نیت کر کے یہ زیارت امام حسین پڑھو۔ اس کے بعد دیکھو کہ مولا تم کو اجر عظیم کیا عطا کرے گا۔ اس کے بعد آج کی رات آپ استغفار کثرت سے کرو، آج کی رات صلوات کثرت سے پڑھو، اور اب رات جب ڈھلے، آہستہ آہستہ جب یہ رات کم ہو اور فجر سے پہلے موقع ملے تو نماز شب ضرور پڑھ لو۔ آج کی رات مولا حسین کی رات ہے، شب نماز ضرور پڑھو۔ سب کو توفیق دے کہ عبادت کا شوق پیدا ہو جائے۔ شب نماز پڑھنے کے بعد اب یہ روایت جو میں پڑھا، یہ 14 شعبان یعنی آج کا دن گزرنے کے بعد، اب آپ رات پہ آگے 14 شعبان سامرہ، 10ویں امام کا زمانہ، 11ویں امام کا زمانہ 255 ہجری، 14 شعبان۔ بی بی حکیمہ خاتون یہ کہتی، بی بی حکیمہ خاتون ہمارے 11ویں امام کی فوئی ہے، اور ہمارے 12ویں امام کی گرینڈ مدر ہے، ہمارے 10th امام امام علی نقی علیہ السلام کی ریئل اون سسٹر ہے، اور 9th امام امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی صاحبزادی ہے۔ بڑی پائس لیڈی، بہت بڑا مقام ہے بی بی حکیمہ خاتون کا۔ 4 رشتے اماموں سے بی بی حکیمہ خاتون کے۔ یہ روایت جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا، یہ بی بی حکیمہ خاتون کی روایت ہے کہ 14 شعبان کا دن تھا اور سامرہ تھا، 255 ہجری تھی۔ میں اپنے بھتیجے، اپنے بھائی کے بیٹے، زمانے کا امام، 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کے گھر گئی، ان کے پاس گئی، تو وہاں پہ میں نے دن بھر گزارا، اور جب شام آنے لگی، میں روزے سے تھی، تو اس وقت میں نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ بیٹا مجھے اجازت دو، میں جانا چاہتی ہوں۔ تو اس وقت 11ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ پھوپھی اماں آج کی رات آپ یہیں رک جائے۔ تو کہا بیٹا کوئی خاص بات ہے؟ تو کہا کہ ہاں پھوپھی اماں، اللہ مجھے کل کی صبح وہ بیٹا عطا کرے گا جو زمین اور آسمان کا مالک ہوگا، جو اللہ کی آخری حجت ہوگا، اللہ کی رحمتوں نعمتوں برکت ہوگا، میرا وارث ہوگا، تیرا معصومین کا وارث ہوگا۔ تو بی بی حکیمہ کہتی ہیں کہ میں صبح سے بی بی نرجس کے ساتھ تھی۔ کہا بیٹا کس کے ساتھ، کس کے وطن سے ہوگا؟ اس لیے کہ 11ویں امام کی صرف ایک ہی شادی ہے بی بی نرجس خاتون سے۔ ہمارا سلام کہ بی بی نرجس ہماری ماں کو۔ تو 11ویں امام نے کہا کہ پھوپھی اماں میرا یہ بیٹا اللہ بی بی نرجس خاتون کے وطن سے ہوگا۔ تو بی بی حکیمہ خاتون کہتی اب ڈیلیوری ہونے والی ہے صبح میں، سیدھا اندر حجرے میں گئی اور جا کے دیکھا، دیکھ کے واپس آ کے انہیں پریگننسی کے کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے۔ اگر صبح ڈیلیوری ہونے والی ہے تو ایک عورت 9 منتھس کی پریگننسی کے بعد کیسی ہوتی ہے؟ بالکل جب وہ لمحے ایک دن یعنی چند گھنٹوں کے بعد ڈیلیوری ہونے والی۔ تو آنکھیں امام کے ارشاد پہ شک نہیں تھا، اتنی بڑی خاتون ہے بی بی حکیمہ خاتون، آ کے کہا بیٹا نرجس سے تو کوئی حمل کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے۔ تو اب یہ جملہ سننا پلیز غور سے، بھائی اس کے لیے میں نے آپ کو تمہید دی۔ تو پوچھا کہ بی بی حکیمہ خاتون نے کہا بیٹا کوئی حمل کے کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے۔ تو کہا پھوپھی اماں اللہ مجھے یہ بیٹا بالکل نبی موسیٰ کی طرح عطا کر، جیسے نبی موسیٰ کی پریگننسی کو اللہ نے ان کی ماں سے چھپایا تھا۔ کیوں؟ فرعون کے خوف سے۔ چند گھنٹے پہلے ان کی ماں کو پتا چلا تھا، اور وہ اس کیو میں جا کر انہوں نے بچے کو ڈیلیور کیا تھا۔ کہا کہ یہ
بیٹا اللہ مجھے بالکل نبی موسیٰ کی طرح عطا کرے گا. انہیں امام کی ولادت میں بھی غیبت ہے، یہ چیز یاد رکھو، امام کی ولادت میں بھی غیبت ہے. بی بی حکیمہ خاتون ایک امام وقت حجت خدا بول رہا، شک بالکل نہیں ہے. ٹھہر گئی بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے یہ 14 شعبان کی رات، آپ نے 255 ہجری کی جو 14 شعبان کی رات تھی، تو وہ رات آپ نے اپنے بھتیجے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں گزاری. کہتی ہے کہ ہم لوگ اعمال کرتے رہے، میں اور نرجس ایک حجرے میں تھے، میرا بھتیجا 11ویں امام دوسرے روم میں تھے. کہتی ہے کہ بالکل فجر سے پہلے میرے عبادت کرتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے بھتیجے نے مجھے کہا کہ بیٹا ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک تو کوئی عمل کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے، اور صبح بھی ختم ہو رہی، صرف خیال آنا تھا. 11ویں امام دوسرے حجرے میں تھے، دوسرے حجرے سے پکار کے کہا کہ پھوپھی اماں، اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ہونے والا ہے. بس میں احتیاط سے پڑھ رہا کہ بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ فجر کے وقت سے ابھی کچھ دیر پہلے، بالکل کچھ دیر پہلے، میرا جس حجرے میں تھی وہاں پہ نرجس بھی میرے ساتھ تھی. کہا اب حمل کے آثار نظر آنے لگے. اس کے بعد کہتی ہے کہ میں ساتھ ہوں. میں نے دیکھا، بہت احتیاط سے پڑھا، میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اس کے بعد بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ فجر سے پہلے کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا کہ پورا روم برائٹ ہو گیا، نور آ گیا، روشن ہو گیا. دیکھیں روشنی آج کے زمانے میں اور اس زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ زمانہ کینڈل کا زمانہ ہے، چراغ کا زمانہ ہے، روشنی کا زمانہ نہیں ہے. اس زمانے میں لائٹ سسٹم نہیں ہے. ایک کینڈل پہ زندگی گزرتی تھی، ایک چراغ پہ زندگی گزرتی تھی. اور بی بی کہتی ہے کہ پورا روم ایک سپارک نہیں ہوا، بلکہ پورا روم نور سے بھر گیا، پورا روم روشنی سے بھر گیا. ایسی روشنی آنکھیں بند ہونے لگی، اتنی روشنی. اب سمجھ میں آ رہا کہ لائٹ کیا ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ روشنی کم ہونے لگی. جب روشنی کم ہوئی، آنکھیں کھلی، تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اللہم صلی، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا، اپنے جد رسالت ماب کی رسالت کا اعلان کر رہا، اپنے جد امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا، اور وہاں سے مولا سے لے کے 11ویں امام تک ایک ایک امام کا نام لے کے ان کی ولایت کا اعلان کر رہا. جب یہ کیا تو اب آپ سوچو، بی بی نرجس خاتون کا یہ عالم، اٹھا کے اپنے بچے کو، میرے امام کو سینے سے، ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، پیار کیا. 11ویں امام دوسرے حجرے میں بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون 12ویں امام کو لے کے 11ویں امام کے پاس پہنچے. جیسی 11ویں امام کے پاس پہنچے، مولا نے اپنے چاند کے ٹکڑے کو دیکھا، اپنے بچے کو دیکھا، 12ویں امام کو دیکھا، زمانے کے امام کو دیکھا، فوراً باپ نے سینے پہ لے لیا، لے کے پہلا جو کام کیا، اپنی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں دے دی. یہ آپ ہمیشہ سنتے ہوئے آ رہے کہ اب مولا کی ولادت سے لے کے آخر تک اللہ کے رسول نے مولا کو دیا تھا. ہر امام کا یہ طریقہ کہ پہلی غذا جو گئی وہ باپ کا لباب دہن گیا. اللہ کے رسول سے لے کے 12ویں امام تک دیا. اس کے بعد بچے کو پیار کیا، ماتھے کو چوما، باپ نے اپنی نشانی کو دیکھا، آخری حجت کو دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا. اب بی بی حکیمہ خاتون کی روایت ختم ہوئی. یہاں سے بی بی نرجس خاتون مادر امام کی روایت شروع ہوئی. بی بی نرجس خاتون یہ کہتی کہ میں کھڑی بھی ہے، بی بی حکیمہ خاتون بھی کھڑی بھی ہے، میرے شوہر، میرے امام حسن عسکری علیہ السلام کی آغوش میں میرا بیٹا ہے. اتنے میں بی بی نرجس کہتی کہ میرے بازو کا جو حجرہ تھا، پہلو میں جو حجرہ تھا، روم جو تھا، وہاں پہ میں نے دیکھا کچھ برڈز کو دیکھا، پرندے، سفید، وائٹ، برائٹ، ایک دم وائٹ پرندے، برڈز اپنے ونگز کو ہلا رہے، اپنے پروں کو ہلا رہے. میں ایسا دیکھا، مجھے حیرت بھی کہ یہ لوگ ہیں کون، کہاں سے آگے اتنے بہت سے پرندے. پھر کہتی ہیں بی بی نرجس کہ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر نے میرے بچے کو، میرے ہمیں 12ویں امام کو اٹھا کے ایک جو بڑا پرندہ تھا، برڈ تھا، اس کے بڑے بڑے ونگز تھے، اس کو دیا. اس نے کہا کہ امام کو ایسے اپنے پروں میں لیا اور لے کے سارے ہوا میں اڑ گئے. بی بی نرجس کہتی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا اپنے شوہر 11ویں امام سے کہ آپ نے یہ کس کے حوالے کر دیا، کون ہے پرندے، میرے بچے کو کس کے حوالے کیا؟ اب 11ویں امام کا جملہ سن. کہا نرجس یہ پرندے نہیں ہیں، یہ قدسی فرشتے ہیں. جیسے تمہارے بیٹے کا انتظار زمین پہ ہو رہا،
اسی طرح تمہارے بیٹے کا انتظار آسمانوں میں. یہ لوگ اوپر لے کر گئے ہیں، اللہ کی آخری حجت ہے، اب لے کر آئیں گے. اب امام 5 سال اپنے بابا کے ساتھ رہے. 260 ہجری 8 ربیع الاول کو 11ویں امام کی شہادت. 260 ہجری 8 ربیع الاول سے 15 شعبان 329 ہجری، یہ 69 ایئرس ہے. اسمالر اوکلٹیشن کا زمانہ. میں کیا کروں، میری مجبوری کہ میں امام پہ نہیں پڑھ سک رہا، یہ تو میری مین ٹاپکس الحمدللہ. پھر 329 ہجری 15 شعبان سے آج تک یہ ہائر اوکلٹیشن ہے جو چلتے ہوئے. اب 15 شعبان امام کی ولادت سنی. ولادت امام زمانہ اور سلامتی امام زمانہ کے لیے ایک باواز بلند سلوات پڑھ.